سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، اسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا ہے، یعنی اس میں آنے والے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی ترس نہ آئے اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دینے کے موقع پر مومنوں کا ایک گروہ ضرور حاضر ہو۔ زنا کی مذمت ہمارے دین میں بہت واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان چلا جاتا ہے۔ اور آخرت میں انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے، اور دنیا میں بھی ایسا شخص ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور اس برائی میں بار بار ملوث ہوتا ہے تو اس کا انجام پھر بہت ہی خوفناک ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسی برائیاں انسان کے گھروں کی برکت ختم کر دیتی ہیں، اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دیگر سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک مرد، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی کہ نہیں کرتا سے مراد یہ کہ ان کی چوائس پر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو جس گناہ یا جس وبا میں خود ملوث ہو اس کی چوائس بھی یا پسند بھی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر یہ 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ چونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے کسی بھی بھولی بھالی معصوم خاتون کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر بھی حد ہے ہمارے دین میں کہ ایسا شخص جو زبان کھولے کہ فلاں عورت زانیہ ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے یا کسی اور کو کہہ رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، ان کو گواہ 4 لانے ہوں گے ورنہ پھر ان کی پیٹھ پہ 80 کوڑے لگیں گے، اور پھر تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر عورتوں کی بات اس لیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ اگر مرد پر کوئی الزام لگاتا ہے تو مرد اپنا دفاع کرنا جانتا ہوتا ہے، لیکن عورت پہ بعض اوقات ایسا کوئی الزام لگتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو ستانے والے کے لیے اتنی بڑی سزا رکھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی مرد پر یہ تہمت لگے تو اس کی سزا نہیں، اس کی بھی یہی سزا ہے لگانے والے کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، جھوٹا الزام لگا دیا، یہ زنا یا زنا کے علاوہ کی بھی بات کر رہی ہوں میں، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے، یعنی معافی مانگ لے، پلٹ جائے، اپنا گمان دور کرے، ختم کرے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہوئے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے، یعنی ربا کی کتنی حرمت ہے ہمارے دین میں، اس سے بھی بڑی حرمت والی چیز کیا ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، کسی کے بارے میں بری بات کرے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی ہسبینڈ اگر وائف پر الزام لگاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ حل نکالا گیا، اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹلے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے، تو پھر کیا بنتا، کیا انجام ہوتا؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جس نے گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے کچھ آیات واقع افک کے بارے میں ہیں۔ واقع افک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا تھا، یعنی کہ ایک جنگ کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، بہت ذہین تھی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے سے جو گری پڑی چیزیں ہیں یا کچھ پیچھے چھوٹ جانے والی چیزیں ان کو دیکھتے جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہیں اور اکیلی بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ پیش کیا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور پھر وہ دن کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ملبس ہوئی ہیں اور اس وجہ سے یہ پیچھے رہی ہیں، نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں زنا کی تہمت لگا دی۔ تو اس پر مدینہ میں تقریباً 1 ماہ سے زیادہ بہت سخت بے چینی رہی، اس دوران وحی بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاملے کو صاف کیا، حضرت عائشہ کی برات میں یہ 10 آیات اتری، اور یہ کہ جنہوں نے تم میں سے یہ کام کیا ہے ان کا گناہ میں بہت بڑا حصہ ہے، عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ اچھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی، اور ہم کہتے کاش ہم اس سے پہلے دنیا سے ہی چلے جاتے اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بھی بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خیر کی 5 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جا رہیں گی، ان کی برات نازل ہوئی، ان کے بارے میں بات کر کے ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو عزت بخشی۔ پھر ان پر جو بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑے ثواب کا حصہ ملا۔ پھر اس سارے واقعے میں مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی تھی، اور پھر بہتان لگانے والوں کی سزا بھی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قانون بھی آ گئے۔ یعنی اگرچہ یہ ایک شر تھا لیکن اس شر سے بہت سا خیر بھی نکلا، اور یہی ہمارا عمومی رویہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں انسان صرف خیر ہی پر راضی نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز زندگی میں سامنے آئی ہے تو اس پر بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، رضیت باللہ ربن، اور انسان مسلسل یہی سوچے اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اور دعا کرے اللہ مجھے اس کی خیر دکھا دے اور میرے دل کو حوصلہ دے دے، کیونکہ ایسے مواقع پر صبر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی سنتے ہی صفائی پیش کیوں نہ کی۔ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے؟ اگر یہ بات تمہارے بارے میں کہی جاتی تو تم کیا سوچتے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے
پھر جب وہ گواہوں کو نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے. جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی. سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات تھی. تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بعض اوقات کہتے چھوٹی سی بات ہے کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا، توبہ کر لیں گے. نہیں. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہوتے ہیں. کیونکہ اوپر ان کا نا کہ تم اسے چھوٹا سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی. اور جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بات کو منہ سے نکالیں. پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسی بات کا کبھی اعادہ نہ کرنا، اس جیسی بات کبھی دوبارہ نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اور اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فحش کلام سے نفرت کرتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا، دعوت کی، تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے لونڈی کو زانیہ کہہ کے پکارا. تو ابن عباس نے کہا چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں تو ضرور لگائی جائے گی کہ تم نے ایک عورت کو اس نام سے پکارا ہے. اس نے کہا کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور کوشش سے بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی انٹینشنلی برائی کرنے والوں کو. متفحش کا لفظ آیا، فاحش اور متفحش، یعنی متفحش وہ ہوتا ہے جس کے پاس بے حیائی کے اسباب اور ذرائع نہ ہوں اور وہ محنت اور کوشش کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے. تو ایسے سارے لوگ جو اسکرین پر بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بغض ہے جو بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں یا بے حیائی کی تلاش میں رہتے ہیں. اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے گی. یعنی قیامت کے قریب فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں کھلے عام کی جانے لگیں گی اور کوئی برا نہیں مانے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے دیتا. لیکن چونکہ مومنوں کے سامنے یہ معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا تو ان کی تربیت کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے. یعنی انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو دراصل وہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پاک نہ کرے تو انسان کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاستوں سے ہمیشہ بچتا رہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اور تم میں سے جو صاحب فضل اور وسعت والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ مال نہیں دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟
اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی رشتہ داروں سے تکلیفیں بھی پہنچے تو بھی ان کے اوپر جو صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ نہ روکیں، کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان کو درگزر کرنی چاہیے، لغزشوں کو معاف کر دینا چاہیے. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ حق کے ساتھ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے. یعنی اگر انسان دنیا میں کسی سزا سے بچ بھی جاتا ہے تو قیامت کے دن نہیں بچ سکے گا. وہاں تو ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل کر رہے گا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ اس سے بری ہیں جو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں. ان کے لیے تو بخشش اور عزت والا رزق ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی انسان کو کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جب کسی کے گھر میں انسان داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. ایسے غیر رہائشی گھر جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، جیسے بینکس ہیں یا اسکولز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں، ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں زنا سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تمام شہوانی فتنوں کا آغاز نظر سے ہوتا ہے. احمد شوقی کہتے ہیں نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدہ، اور پھر ملاقات تک بات جا پہنچتی ہے. تو آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. تو مومن مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو نظر بھر کے نہ دیکھے، راستہ چلتے ہوئے بھی دیکھنا ہے اور کام کاج کرتے ہوئے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے ان سے نگاہوں کو نیچے رکھا جائے. اسی لیے من ابصارہم کا لفظ آیا ہے. مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتہ دار عورتوں کے سوا مردوں کے لیے باقی عورتوں کو گور گور کے دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ منع ہے. پھر اسی طرح شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا وہ بھی منع ہے. یعنی اگر کسی محرم رشتے کی طرف بھی کوئی شہوت سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی منع ہے. کیونکہ آج کل آپ بہت سے ایسی باتیں سنتے ہیں، انسیسٹ کا معاملہ، اور حتیٰ کہ میرے پاس پرسنلی بعض میسیجز ایسے آئے ہیں کہ جس میں خود باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. تو اگر باپ ہی اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیتا، پروٹیکشن نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر ایک عورت کہاں جائے گی، کہاں سے حفاظت طلب کرے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھنے پر پابندی لگائی گئی کہ شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو، محرم رشتوں کو بھی، اور نامحرم رشتوں کو بار بار مت دیکھو. اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لو. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو. بالکل سیم ہی پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں کہ وہ مردوں کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ضرورتاً آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہونے لگے، وہ صرف اللہ جانتا اور بندہ جانتا ہے نا، تو اپنی نگاہ پھیر لے. اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے لیے کہ ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یا مردوں میں سے ایسے زیر 10 مرد جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا وہ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی وہ زیب و زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا، کیونکہ بہت سا فتنہ نگاہ سے پھیلتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ احکامات زائد دیے گئے، اور اس میں خاص طور پر اپنی زیب و زینت چھپانے کا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، کیونکہ عورت کی زیب و زینت چاہے اس کا جسمانی حسن ہو یا اس کے لباس کا یا میک اپ، یہ چیزیں مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زینت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری زینت، حسن و جمال ایک عورت کے اندر ہے، اس کے فگرز میں، اس کے چہرے پر، اور دوسرے جو بناؤ سنگھار اور زیبائش آسائش اور زیورات سے زینت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے۔ یہ جو گھر کا ڈریس ہے نا، چاہے کتنا لانگ ڈریس ہے، یعنی لباس سی تھرو بھی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا اور ٹائٹ بھی نہیں، لیکن گھر کے ڈریس میں باہر نہیں نکلنا ہوتا، اس کے اوپر کوئی اور چادر اوڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آئے گا۔ قرآن مجید میں آتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ تو نماز میں ہمارا لباس کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہم اوپر مزید چادر اوڑھ کے اپنے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی پورے جسم کو کیا کرتے ہیں؟ اس چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو لباس بھی زینت ہے، اس لیے عورتوں کے لیے فطری زینت، مصنوعی زینت اور اسی طرح لباس کی زینت، ان سب زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر سینے کو ڈھانپنا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، تو یعنی صرف کیپ پہن کے یا اسکارف کو پیچھے باندھ کے یا مردوں کی طرح سر پہ پگڑی بنا کے اسے پہن کے سمجھنا کہ حجاب ہو گیا، تو یہ حجاب نہیں ہوتا۔ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، نہیں، سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ گلا اور خاص طور پر گریبان اور یہ سینہ جو ہے یہ چھپ جائے۔ پھر اتنا ٹائٹ کپڑے نہ ہو کہ آپ نے اوپر سے جو اوڑھا ہے اس سے بھی شیپ نظر آ رہی ہے، یا بعض لوگ اسکارف لیتے ہیں یا حجاب لیتے ہیں تو وہ اس کو گلے کے گرد لپیٹ لیتے ہیں یا پیچھے اس طرح کرتے ہیں اور سینہ سارا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حجاب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کہیں آپ کی شیپ اور آپ کے فگرز نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ جتنے مرد آپ کو دیکھ کر انسائٹ ہوں گے پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور محرم رشتہ داروں کے سامنے پوشیدہ زینت کا اظہار جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں فرق ہے، شوہر کے سامنے اور طرح اور باپ کے سامنے اور طرح اور بھائیوں کے سامنے اور طرح، اور پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار۔ زینت جو ہے وہ شوہر کا حق ہے، اس لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو ساری زینت کا حقدار دراصل شوہر ہے۔ اور پھر اسی طرح او نسائہن جو کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی جو قابل اعتماد ہو، ہر عورت کے سامنے بھی اپنا سب کچھ نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ وہ بعض اوقات وہ بات آگے سے آگے پھیل جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح، یعنی بہت کم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کوتاہ قد عورت تھی جس نے لکڑی کے جوتے بنوا رکھے تھے، وہ پست قد عورتوں کے درمیان چلتی تھی اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی تھی جس کے نگینے میں بہترین خوشبو کستوری بھر لیتی، جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو ہلاتی، خوشبو پھیل جاتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے نگینے کا ایک ڈھکن بنوایا ہوا تھا کہ جب وہ کسی مجلس یعنی مردوں وغیرہ کے پاس سے گزرتی تو وہ خوشبو کو کھول دیتی۔
اس طرح کے طور طریقے اختیار کرنا کہ جس میں ایسا ڈریس پہنا جائے یا ایسا میک اپ کیا جائے یا ایسی چال چلی جائے کہ جس سے مردوں کو اٹریکٹ کیا جائے، اور نیت میں بھی یہی ہو. یہ تو نیت ہے تو اللہ جانتا، میں کسی کو جج نہیں کر رہی کہ ضرور جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اسی نیت سے کر رہا ہے، لیکن اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھی تھی کہ اظہار زینت کس کے لیے، تو اس میں ساری چیزیں پوائنٹس کے ساتھ لکھ دی ہیں. آئی ہوپ کہ بک سٹال میں یہ موجود ہو تو اس کو لے کے اچھی طرح پڑھ لیجئے اور دوسروں کو بھی پڑھوا دیجئے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس خاص حکم پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ اچھا میں قرآن نہیں پڑھتی کیونکہ پڑھوں گی تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا مشکل لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمل مشکل نہیں ہے اگر انسان ارادہ کر لے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ کیا ہے، یہ سورت اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا، لہٰذا یہ احکامات جو ہیں یہ فرض کے درجے میں ہیں، اور اگر ان احکامات پر عمل ہوگا، اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ بھی کیا کہا گیا کہ اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ خوب وسعت والا خوب علم والا ہے. اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور اگر تمہاری باندیاں یعنی لونڈیاں پاک دامنی اختیار کرنا چاہیں تو تم انہیں دنیا کی زندگی کا سامان چاہنے کی غرض سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. چونکہ پیچھے زنا کی سزا بتائی گئی کہ جو بہت سخت سزا ہے، تو اب وہ کون سے امور ہیں جو زنا کی طرف معاشرے کو لے جاتے ہیں، ان پر روک لگائی گئی ہے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی اس برائی کا شکار ہو. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کرو تاکہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکیں. اور پھر اسی طرح عرب معاشرے کے اندر لونڈیوں سے زنا کروا کے یعنی ان سے کمائی کروائی جاتی تھی، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے جسے زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی. قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے. نور پر نور ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالوں سے بہت سے امور سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ مومن کے دل کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چلنے لگتا ہے. یہ چراغ ان گھروں میں ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنا نام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین اس کے نور سے ہی روشن ہے.
اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو نور ہم دیکھتے ہیں سورج کا یا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نور سے مراد ذو نور ہے، یعنی روشن کرنے والا ہے. اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو روشن کیا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے پیدا کردہ نور سے روشن ہے. چیزوں کے اندر جو حسن و جمال ہے یہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے. اور اس کی ایک قسم جو ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء کے اندر اللہ نے کام کرنے کی صلاحیت رکھی، یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے. پھر انسان جو ہے آنکھ کے نور کے ذریعے کائنات کا حسن و جمال دیکھتا ہے، یہ نور بھی اللہ نے پیدا کیا، ورنہ آپ دیکھیں آنکھ کے اندر کیا چیز ہے، کوئی لائٹ جل رہی ہے وہاں سے، تو یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا نور ہے. پھر یہ ہے کہ کانوں کا نور اس کا سننا ہے، اسی طرح چھونے چکھنے کی صلاحیتیں بھی، اور نور سے مراد مانوی نور بھی ہے. مانوی نور کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو اس کا مطلب نہیں کہ اندر کوئی لائٹ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ہدایت آ جائے، میری آنکھیں ہدایت کو دیکھ کر ہدایت پائیں، پڑھ کر ہدایت پائیں، اسی طرح کان ہدایت کی بات سن کر ہدایت پائیں. ابو عالیہ کہتے ہیں یہ مومن کی مثال ہے، پس مشکات مومن کی اپنی ذات ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، اور چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور قرآن جو اس کے دل میں ہے اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، یعنی قرآن سے استفادہ کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے تشبیہ دی گئی. اور یہ اللہ اکیلے کے لیے اخلاص ہے، یعنی اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو درختوں نے ڈھانپ رکھا ہو. یہ درخت یعنی کہ بہت سخت دھوپ سے بھی بچا ہوا ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہوتے ہوئے اس کو بہت دھوپ نہیں لگتی. اور مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ایمان پر حملہ کرے اور وہ اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ اس کا نور جگمگاتا رہتا ہے. کیونکہ مومن کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو انصاف پر مبنی کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے. تو یہ اس نور کی وجہ سے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نور ہدایت اس کو عطا کرتا ہے. اور جب کسی کے اندر یہ نور آ جاتا ہے تو پھر تجارت اور خرید و فروخت کے وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ رزق کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن رزق کماتے ہوئے بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں، سخت پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے. وہ اس کا پورا پورا حساب اس سے چکا دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے. اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے.